سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. باب ہے جو نماز استسقاء کے متعلق آیا ہے. صلاۃ الاستسقاء یعنی نماز استسقاء. نماز استسقاء کیا ہے؟ استسقاء اس کا مادہ ہے سین قاف یا. سین قاف یا اس روٹ ورڈ سے یہ استسقاء بنا ہے اور اس کا معنی ہے پانی طلب کرنا. اور عموماً یہ استسقاء کا لفظ بارش کی دعا کرنے کے متعلق آتا ہے. جیسے سورۃ البقرہ میں ہے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جبکہ وہ لوگ فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد صحرا میں تھے تو وہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. صحرا ہے اور صحرا میں ہمیں پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پانی طلب کیا. اب وہ دعا کی تو وہ دعائے استسقاء تھی، عام دعا تھی، عام الفاظ میں تھی. وہ اس کے لیے کوئی خاص صورت یا کوئی خاص نماز موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی ہو، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اسلام میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ استسقاء اس کا خاص ایک طریقہ بتایا گیا. اگر اللہ سے آپ نے پانی کے لیے، بارش کے لیے دعا کرنی ہے تو اس کے لیے بھی ایک خاص طریقہ ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ امام، کسی بھی مسجد کے امام اور ان کے ساتھ ان کے مقتدی، وہ لوگ باہر نکلیں اور کسی میدان میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں عام نمازوں کی طرح، اور اس کے بعد پھر وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور اس میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھائی کہ آپ چادر کو پلٹ دیتے اور اس میں بڑی ہی عاجزی اور انکساری سے دعا کرتے اور اپنے ہاتھوں کو بالکل بلند کر لیتے. تو اس طرح سے یہ صلاۃ الاستسقاء مشروع کی گئی. صلاۃ الاستسقاء ہو، اس کے بعد صلاۃ الکسوف یعنی سورج یا چاند گرہن کی نمازیں ہوں یا خوف کی نماز ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں یہ سکھاتی اور بتاتی ہیں کہ دین ہمارا کس قدر کامل ہے، کہ کسی بھی چیز کو اس میں چھوڑا نہیں گیا، تمام کی تمام چیزیں میں بتا دی. عام طور پر اگر کوئی قانون مرتب کیا جاتا ہے کسی بھی ملک میں تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا ذکر موجود ہو، خاص طور پر وہ چیزیں جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں، ان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہوں، ان کے معاملات سے تعلق رکھتی ہوں، اور ان کے رشتوں اور نعتوں سے تعلق رکھتی ہوں، ان کی روحانیت سے تعلق رکھتی ہوں یا ان کے جسم سے تعلق رکھتی ہوں. ایسا نہیں ہوتا. یعنی اور کوئی بھی چیز پرفیکٹ دنیا میں نہیں ہے. اگر کسی چیز کو پرفیکشن اللہ نے دی ہے تو وہ دین اسلام ہے. یہ اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، کہ لوگ جب بھی اس اسلام کو اسٹڈی کریں گے، جب بھی اس اسلام کو پرکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے. کسی بھی چیز کے متعلق بندے کو اس میں مایوسی نہیں ہوگی کہ مجھے تو زندگی کے اس مرحلے پر اس میں کوئی تعلیم، کوئی فائدہ، کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں ملی. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو
اکثر معاملات کی تفصیل ملے گی، اور اگر تفصیل نہ ملی تو اشارہ اس کے متعلق ضرور ملے گا۔ صلاۃ الاستسقاء پانی پر لوگوں کا گزر بسر ہے، پانی پر لوگوں کا قیام ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو پھر انسانوں کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ عموماً ہم لوگ جہاں جن جگہوں پر رہتے ہیں، آپ سب لوگ جو کلاس میں موجود ہیں، تو ہم ایسی جگہوں پر رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی لیے ہم میں سے کسی کو بھی پانی کی وہ قدر نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں سے کوئی پاکستان میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی واقعی اس کی قدر ایسے کی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں زیورات کی قدر کی جاتی ہے، سونے کی قدر کی جاتی ہے، گولڈ کی یا کسی بھی قیمتی چیز کی۔ بلوچستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں، میں نے دیکھے میں وہ، وہاں پر پانی کے لیے صبح سے لوگ نکلتے ہیں اور شام کہیں جا کر پانی کا 1 2 3 مٹکے لے کر آتے ہیں، اور ان کی یہ روزانہ کی روٹین ہے۔ کچھ جگہوں پر سواریاں موجود ہیں اور کچھ جگہوں پر سواریاں بھی موجود نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ یعنی بڑا آسان ہے نا کہ ذہن میں یہ آئے کہ اگر صبح سے شام کر چل کر وہ پانی لے کر آتے ہیں تو وہ بائک لے جائیں، گاڑی لے جائیں۔ وہاں پہ ایسے بھی لوگ اور ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں پر نہ صرف یہ کہ وسائل نہیں ہیں، اور اگر کسی جگہ پر وسائل ہیں تو وہاں پر گاڑی اور بائک چلانے کی جگہ نہیں ہے۔ پہاڑ کے اوپر کہیں جا کر کوئی ایک چشمہ ہے اور وہاں سے لوگ پانی بھر کر لاتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پانی ان تالابوں سے پیتے ہیں جہاں پر بارش وغیرہ کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور وہیں پر جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں اور وہیں سے وہ لوگ بھی پانی پیتے ہیں، اور کوئی ان کے پاس پانی کا ذریعہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ پانی کے قریب کیوں نہیں رہتے؟ پانی کے قریب نہ رہنے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ اس کو اگر ہم نے دیکھنا ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی آسانی، سہولت یا بہت بڑے فائدے کے اعتبار سے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمارے گھر سے کافی دور ہوتی ہے، وہ زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکتے، کئی ایک مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ لوگ جو اتنی دور سے سفر کرتے ہیں وہاں سے جا کر پانی لے کر آتے ہیں، تو وہ جہاں پانی لے کر آتے ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر گھر بنانے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ کوئی پہاڑ ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے، کوئی پہاڑ ہے، پہاڑ کی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ 2 3 4 لوگ بس کھڑے ہو سکتے ہیں، گھر وہاں پہ بنایا نہیں جا سکتا۔ یا پھر یہ کہ جہاں پہ وہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کی ترتیب ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ ان کا موو کرنا وہاں سے مشکل ہوتا ہے، تو ان کو یہ پانی لانے والی مشکل یہ زیادہ آسان لگتی ہے اس کی نسبت کہ وہ یہاں سے اٹھ کر وہاں چلے جائیں، اور ممکن ہے کہ وہاں صرف یہ پانی ہو پینے والا چشمے کا، اور یہاں جہاں پہ یہ لوگ ہیں یہاں پہ کبھی سال میں کوئی بارش بھی ہو جاتی ہے اور فصلیں وغیرہ بھی اگتی ہوں، تو کئی ایک مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو پانی کی قدر ہے، ہم لوگ پانی کی قدر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی کی قدر کرنا سکھایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی ایسی قلت نہیں تھی، قلت تھی لیکن ایسی قلت نہیں تھی۔ تو آپ نے پانی کی قدر ایسے سکھائی کہ وضو کرنے میں بھی آپ نے کہا کہ پانی ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو، زیادہ پانی، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کسی نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہوں تو تب بھی آپ نے اگر پانی زیادہ استعمال کیا تو یہ آپ کے لیے اسراف لکھا جائے گا، یعنی یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے۔ یہ تو نہر کے کنارے پانی کا کیا ضیاع ہوگا؟ نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کے لیے پانی مناسب لینا، اس میں اسراف نہ کرنا، یہ اس لیے سکھایا گیا ہمیں تاکہ جب ہم نہر کے کنارے بیٹھ کر جہاں پر پانی اتنا وافر ہے وہاں پر پانی کی اگر بچت کریں گے تو جہاں پانی وافر نہیں ہوگا وہاں پر تو ہم بچت کریں گے ہی کریں گے۔ تو ہمیں اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، ضرورت جتنی ہے پانی اتنا استعمال کیا جا سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ نہ کریں۔
شاور کو کھلے رکھنا، اسی طرح سے پانی اگر گر رہا ہے کسی جگہ سے لیک ہو رہا ہے پانی، اس کو نکلتے رہنے دینا۔ وضو کے لیے پانی، لوگ مساجد میں جاتے ہیں وضو کے لیے، وہ کھولتے ہیں ٹیب، وضو کی ٹوٹیاں کھولتے ہیں تو وہ بس کھلی رہتی ہیں، بہت پانی ضائع ہوتا ہے وضو، صرف وضو میں۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے اور اسی طرح سے سکھایا گیا، غور و فکر نہیں کرتے لوگ، سکھایا گیا اسی طرح سے لوگوں نے سیکھا ایک دوسرے کو دیکھ کر، چھوٹوں نے بڑوں کو دیکھ کر سیکھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، گھر میں ہو یا مسجد، وہ اس کو ٹیپ کو، نل کو کھولتا ہے، نل جیسے ہی کھلتا ہے تو اس سے پانی اچھی خاصی سپیڈ میں آتا ہے، اور وہ تب سے لے کر پاؤں دھونے تک نل کھلا رکھتا ہے۔ تو یہ اگر اتنی دیر نل کھول کر نیچے بالٹی رکھی جائے تو ایک چھوٹی بالٹی پوری بھر جائے گی، یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص عموماً وہ ایک بالٹی سے وضو کرتا ہے، ایک بالٹی سے۔ بالٹی آپ چھوٹی لے لیں، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک آدمی 16 سے 18 لیٹر میں وضو کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے قطر میں ایک سال پہلے تقریباً اس کا کچھ اندازہ لگایا، ایک میٹر تھا ہمارے پاس، ہم نے دیکھا کہ جو عام طور پر یہاں پہ نل میں پانی آ رہا ہوتا ہے تو اس پانی کی کیا سپیڈ ہے، تو میٹر لگا کے دیکھا تو وہ 1 منٹ میں 16 سے 18 لیٹر پانی وہ نکال رہا تھا، عام جو سپیڈ تھی، جو بہت تیز نہ ہو، 16 سے 18 لیٹر 1 منٹ۔ اب ایک آدمی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور وہ اسی طرح سے اس نل کو کھول دے تو اس کا وضو کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ اگر 2 منٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے 32 لیٹر پانی ضائع کر دیا۔ 3 منٹ میں ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا؟ 48 لیٹر پانی اس نے استعمال کیا وضو کرنے میں۔ اگر کسی کے نل میں پانی کی اتنی زیادہ سپیڈ نہیں ہے تو یہ 48، اور اس نے 2 منٹ میں وضو کیا، تو آپ 32 سے 22 پر لے آئیں، 20 پر لے آئیں، آپ 20 سے آپ اس کو لے آئیں 18 پر لے آئیں، آپ 15 لیٹر پر لے آئیں، چلیں آپ 10 لیٹر پر لے آئیں، تو یہ کوئی توقع آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک منرل واٹر کی 10 بوتلیں لیں اور پتہ چلے آپ کو کہ ایک شخص نے 10 بوتلیں لی ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے وضو کرنا ہے؟ اتنا پانی ہم لوگ ضائع کرتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پانی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی پانی۔ تو جب پانی اللہ کی طرف سے بند ہو جائے، آسمانوں سے بارش نہ ہو رہی ہو، زمین پر بھی پانی کبھی خشک ہو جاتا ہے، گہرا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو گہرا کر دیں، تمہاری پہنچ سے باہر ہو جائے پانی، زمین میں جو پانی ہے، ہمیں یاتی تم بیمار معین، وہ کون سی ذات ہے جو تمہیں چشمے نکال کر دے گی؟ تو اس کی قدر کرنی چاہیے وضو میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی۔ ہاں اگر آپ نے گھر اپنا فلور وہ دھونا ہے، آپ نے گاڑی دھونی ہے، ضرورت جس کی ہے وہ کریں آپ پانی کے ساتھ، لیکن ضائع نہ کریں۔ یہ بات ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، لیکن دوسرے لوگوں کو جو اسلام کو جنہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے ایسی چیزوں کی بڑی قدر کی۔ ہمارے ایک بڑے انتہائی عزیز ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں ہمارے قریب، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے گھر بناتے ہیں نا، تو گھر بنانے میں وہ آرکیٹیکٹ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، روشنی کا اور ہوا کے گزر کا یہ خیال رکھتے ہیں لوگ، اگر اس میں سینٹرل کولنگ کرنی ہے اس کا خیال رکھتے ہیں لوگ، فرش کیسے لگانا ہے، فلورنگ وغیرہ اس کا خیال کرتے ہیں لوگ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ بارش کا جو پانی ہے، بارش کا پانی، اس کو کیسے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، بارشیں بھی وافر ہیں، موسم بھی سارے ہیں، فصلیں بھی ساری ہیں، فروٹ ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ دنیا کے باقی جگہوں کے فروٹس ان سے بہت بہتر ہے، اس کے مقابلے کے
فروٹس دنیا میں شاید ہی کسی جگہ پر ہوں، بہت سارے فروٹس جیسے سیب ہے، جیسے کیلا ہے، جیسے آم ہے، اس ٹیسٹ کے آپ کو باقی جگہوں پر نہیں ملیں گے، جو بہترین ٹیسٹ ہمارے پاکستان کا ہے۔ تو ہر چیز اللہ نے ہمیں وافر دے رکھی ہے، اور ان میں یہ کہ بارشیں بھی ہمارے پاس الحمدللہ وافر ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب گھر بناتے ہیں تو اس چیز کی پلاننگ نہیں کرتے، جبکہ وہ شاید جرمنی کی بتا رہے تھے بات، جرمنی میں ہو رہے ہیں کچھ عرصہ، کہتے وہاں پہ لوگ اس کی باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں کہ بارش اگر ہوگی تو بارش کا پانی، اس کے لیے انہوں نے ایک الگ سے ایک ٹینک بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بارش ہوگی، بارش کا سارا پانی وہ ویسٹ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں ویسٹ ہوتا ہے نا، گٹر میں جاتا ہے، سڑکوں میں بہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں، وہ سارا وہ پانی سٹور کرتے ہیں، اس کے لیے الگ سے انہوں نے ایک وہ بنا رکھا ہوتا ہے، ٹینک ایک الگ سے بنا رکھا ہوتا ہے۔ جس طرح سے بہت سارے گھروں میں ایک الگ سے ٹینک زمین میں نیچے ہوتا ہے، پھر ایک اوپر ہم نے چھت پر رکھا ہوتا ہے ایک ٹینک، تاکہ اس سے پانی آ سکے۔ تو کہتے ہیں وہ زمین میں ایک الگ سے بڑا ٹینک بناتے ہیں بارش کے لیے، تو اس کے لیے پھر وہ اہتمام بھی ایسا کرتے ہیں کہ بارش ہوگی، بے شک ان کی چھت پر بارش ہو، کہیں بھی ہو، وہ سارا بارش کا پانی وہ اس ٹینک میں آئے گا۔ اب اس بارش کے پانی کو وہ کیا کرتے ہیں، اسی بارش کے پانی کو وہ زمین کو لوٹا دیتے ہیں۔ کیسے لوٹاتے ہیں؟ اس پانی کو وہ رکھتے ہیں پودوں کو پانی دینے کے لیے، گھاس کو پانی دینے کے لیے، اگر گاڑی وغیرہ دھونی ہے اس کے ساتھ وہ دھوئیں گے، اور اس طرح سے اس طرح کے سارے کام، یعنی پینے کے علاوہ باقی اس طرح کے جو کام ہیں وہ سارے کے سارے اس پانی سے وہ لیتے ہیں، تو اس پانی کو وہ ضائع نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه۔ عباد بن تمیم سے ہے، وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس یستسقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نکلے استسقاء کے لیے، یستسقی یعنی بارش طلب کر رہے تھے، پانی مانگنے کے لیے نکلے۔ فصلی بہم رکعتین، تو آپ نے ان کو 2 رکعت پڑھائی، جہر بالقراءۃ فیہما، اور ان میں آپ نے قراءت کو بلند آواز سے کیا۔ جہرہ کا معنی ہوتا ہے بلند آواز سے قراءت کرنا، جہر بالقراءۃ بلند آواز سے قراءت کرنا، ان 2 رکعت میں بلند آواز سے قراءت کیا، جیسے فجر، مغرب اور عشاء بھی کی جاتی ہے۔ وحول رداءہ، اور اسی طرح آپ نے اپنی چادر کو بھی پلٹ دیا، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، واستسقا، اور آپ نے دعا استسقاء کی، یعنی اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا، واستقبل القبلہ، اور آپ قبلہ رخ ہو گئے، یعنی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی اور اپنی چادر کو بھی پلٹا۔ وفی الباب عن ابن عباس وابی ہریرہ وانس وآب اللحم رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب سے بھی اس موضوع کے متعلق روایات پر بھی۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن زید حدیث حسن صحیح، عبداللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے۔ وعلى هذا العمل عند اہل العلم، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ وبی یقول الشافعی و احمد و اسحاق، اور یہی طریقہ ہے، یہی موقف ہے امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا، کہ اسی طرح سے صلاۃ استسقاء ادا کی جائے گی۔ وعم عباد بن تمیم، اور جو عباد بن تمیم کے چچا ہیں، سند میں ان کا نام نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن زید بن عاصم البازنی ہیں۔ یہ حدیث، اس حدیث میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صلاۃ استسقاء میں سنت یہ ہے سب سے پہلے کہ امام لوگوں کو ساتھ لے کر باہر نکلیں، امام لوگوں کو ساتھ لے کر باہر نکلیں کسی میدان۔ اگر کوئی باہر میدان نہ ہو تو مسجد میں بھی نماز استسقاء پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ باہر نکلا جائے، جیسے عید کی نماز کے متعلق ہے کہ وہ مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ باہر نکل کر ادا کی جائے۔ یہ پہلی سنت ہو گئی۔
اور اس میں شروع میں کوئی اذان کوئی اقامت نہیں ہوگی، جماعت سے یہ نماز پڑھیں گے لیکن کوئی اذان کوئی اقامت اس میں نہیں ہوگی۔ فصلی بہم رکعتین، تو پھر آپ نے باہر جا کر جماعت کروائی اور 2 رکعت پڑھائی۔ تیسری سنت یہ ہے اس حدیث میں جہر بالقراءۃ فیہما، ان میں آپ نے قراءت بلند آواز سے کی، بلند آواز سے آپ نے پڑھا۔ وحول رداءہ، اور اپنی چادر کو آپ نے پلٹ دیا۔ چادر کو پلٹنا کیسا ہے، کیسے ہے اور کیوں پلٹا؟ چادر کو پلٹنا، چادر کو پلٹنا ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چادر تھی، ایسے جو پھیلا کے لی جاتی ہے جیسے ہم سردیوں میں لیتے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ نے اس چادر کو اس طرح سے یہاں سے لا کر یوں نہیں کیا ہوا تھا بلکہ یوں چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں طرف کے نیچے کے پلوں کو پکڑا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں طرف کے نیچے کے پلوں کو پکڑا پیچھے سے، اور اس کو کمر کے پیچھے سے ہی گھما دیا، یعنی دایاں ہاتھ ایسے جیسے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پلوں کو، بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں کو، اور پھر دائیں کو دائیں طرف کھینچ لیا اور بائیں کو بائیں طرف کھینچ لیا۔ تو پھر کیا ہوا، دائیں طرف والی سائڈ بائیں طرف آ گئی، چادر کی دائیں طرف والی سائڈ بائیں طرف آ گئی۔ یہ آپ سب لوگ کر کے دیکھیے گا بعد میں کلاس کے بعد، پھر مجھے بتائیے گا صحیح ہوا یا نہیں۔ کمر کے پیچھے سے آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں طرف والے نیچے والے پلوں کو پکڑنا ہے، یا بے شک اوپر والے کے ہی پکڑ لیں ایسے کر کے، یہ والا پلو جو یہاں پہ ہوگا اس کو اوپر کر لیں اور یہاں سے پکڑ لیں یا نیچے سے پکڑ لیں، اور دائیں طرف والے کو بائیں ہاتھ سے پکڑنا ہے، اور پھر ایسے جب ہو جائے گا تو اس کو پھر سیدھا کر لیں۔ تو یہ چادر کا جو بائیں طرف والا حصہ ہوگا وہ دائیں طرف آ جائے گا۔ اس طرح سے آپ چادر تبدیل کرتے تھے، اور یہ کیوں تبدیل کرتے تھے، اس میں اللہ کی طرف ایک گڑ گڑانا، ایک عاجزی تھی کہ اللہ اسی طرح سے ہماری حالت کو بھی تبدیل کر دے، کہ یہ جو قحط سالی کی حالت ہے، پانی کی شدید قلت ہے، جانور بھی متاثر ہیں، زمین بھی متاثر ہے، انسان بھی متاثر ہے، تو اللہ بالکل حالت کو بدل دے۔ جس طرح چادر ایک سائڈ کی دوسری سائڈ پر آ گئی، اسی طرح ہماری بالکل حالت یمین سے شمال، شمال سے یمین کر دے، یعنی یہ قحط سالی سے بالکل سیرابی، خوشحالی اور پانی عطا کر دے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ آپ نے ہاتھوں کو بھی بہت بلند اٹھایا، ایسے کر کے، ایسے کر کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، یعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ قال ابو عيسى، اچھا یہ ہو گیا، اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آب اللحم، یزید بن عبداللہ سے مروی ہے، اور وہ عمیر سے روایت کرتے ہیں۔ عمیر یہ آزاد کردہ غلام ہے آب اللحم کے، اور وہ اپنے آقا سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ہے آب اللحم۔ آب اللحم کا مطلب ہے گوشت کا انکار کرنے والا، آب اللحم کا مطلب ہے گوشت کا انکار کرنے والا۔ تو یہ ان کا لقب پڑ گیا تھا اس لیے کہ یہ گوشت نہیں کھاتے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ نذرانے، چڑھاوے اور جو بتوں کے نام پر گوشت کیا جاتا تھا وہ کھانے سے انکار کر دیتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی، تو ان کا نام بھی پڑ گیا آب اللہ۔ تو صحابی ہی یہ انہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عند احجار الزیت، زیتون زیت کے پتھروں کے پاس، زیت کے پتھروں کے پاس، یستسقی، آپ نماز استسقاء پڑھا رہے تھے یا دعائے استسقاء کر رہے تھے، وہ مقنع بکفیہ، اور وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو بلند کیے ہوئے تھے۔ مقنع کا یہاں پر مطلب ہے رافع، اپنی ہتھیلیوں کو، کفی کا مطلب یہ ہتھیلیاں، ان کو بلند کیے ہوئے تھے، یدعو، دعا کر رہے تھے۔ قال ابو عیسیٰ کذا قال قتیبہ فی هذا الحدیث، اسی طرح سے امام قتیبہ کی نے کہا اپنی حدیث میں جو بیان کی انہوں نے، عن اب اللحم، ابو اللحم سے، ولا نعرف له عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا هذا الحديث الواحد، اور کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان صحابی سے
اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں پہچانتے، یعنی صرف ایک ہی حدیث ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، وہ عمیر مولا ابی الرحم، اور عمیر جو ہیں وہ ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، قد روى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک احادیث روایت کی ہیں، وَلَهُ صحبہ، اور ان کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہوا، یعنی عمیر بھی صحابی ہیں، جو کہ آزاد کردہ غلام تھے آب الرحم کے، خود بھی وہ صحابی ہیں۔ تو کہتے ہیں ان سے تو کئی احادیث مروی ہیں، لیکن آب الرحم صرف ایک ہی حدیث مروی ہے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن اسحاق وابن عبد الله بن كنانة عن ابيه قال ارسلني الوليد بن عقبة وهو امير المدینہ، کہتے ہیں مجھے ولید بن عقبہ نے بھیجا اور وہ مدینہ کے امیر تھے۔ کہاں بھیجا؟ الی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، اسألہ عن استسقاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استسقاء کے متعلق پوچھ سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کیسے پڑھتے ہیں، دعا استسقاء کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کس نے؟ امیر مدینہ نے، مدینہ منورہ کے جو امیر تھے ولید بن عقبہ، انہوں نے۔ فاتیتو، تو وہ کہتے ہیں کنانہ تھے یہ جو ان کے پاس آئے، عبداللہ بن کنانہ ہے نا، تو ان کے والد کنانہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاتیتو، میں عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور میں نے کہا، اور انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج متبذلا، آپ نکلے انتہائی سادہ کپڑوں میں۔ متبذلا کا مطلب ہوتا ہے بہت سادہ سے کپڑے، بہت یعنی ایسے کپڑے کے جن کو دیکھ کر عاجزی آدمی کی ظاہر ہو رہی ہو، وہ سیدھا سادہ کپڑے۔ متواضعاً، انتہائی انکساری کرتے ہوئے، متضرعاً، اور گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار، لباس کے اعتبار سے بھی اور اپنے دل کی کیفیت کے اعتبار سے بھی۔ متواضعاً، متبذلاً کا تعلق ہے لباس سے، متواضعاً کا تعلق ہے دل سے، اور متضرعاً کا تعلق ہے زبان سے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی انکساری، ہر اعتبار سے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے، حتی اتى المصلی، یہاں تک کہ آپ نماز گاہ کی طرف آئے، نماز کی جگہ آئے، یعنی باہر جہاں پہ بھی نماز پڑھنی تھی میدان۔ فلم یخطب خطبتکم ہذہ، تو انہوں نے آپ کی طرح کا یہ خطبہ نہیں دیا، یعنی اس وقت نماز استسقاء میں لوگ خطبہ بھی دے دیتے تھے۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء ایسے ہی پڑھائی جیسے کہ عید کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ بس اس ایک روایت کی وجہ سے کچھ اہل علم نے کہا کہ بالکل عید کی نماز کی طرح ہی ہوگی، اس میں تکبیرات زائد بھی ہوں گی اور اس میں خطبہ بھی ہوگا، اور پہلے نماز پڑھی جائے گی پھر خطبہ دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، جبکہ اس میں راجح موقف یہ ہے کہ اس میں خطبہ نہیں ہوگا، خطبہ نہ دیا جائے اور تکبیرات بھی نہیں ہوں۔ عید کے ساتھ اس کی مشابہت صرف اس طرح سے ہے کہ عید کی نماز کی طرح 2 رکعت ہوں گی، اذان اور اقامت کے بغیر ہوں گی، اور اس میں قرات جو ہے نا وہ جاری ہوگی۔ یہ زیادہ مضبوط بات ہے، موقف زیادہ اچھا ہے۔ ولیکن لم یزل فی الدعاء، کہتے ہیں آپ کی طرح کا خطبہ تو نہیں دیا، لیکن وہ ہمیشہ دعا میں رہے، والتضرع، اور عاجزی انکساری کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ تضرع کا مطلب گڑ گڑانا، ایک چیز کو بار بار دہرانا، اللہ مسکنا، اللہ مسکنا، اللہ مسکنا، اللہ میں پانی پلا دیجیے، اللہ میں پانی بارش برسا دیجیے۔ وہ تکبیر، اور اسی طرح تکبیر آپ کہتے رہے، اللہ اکبر، اس طرح سے آپ اللہ اکبر بار بار اللہ کی تکبیر پڑھائی بیان کرتے رہے، یا اللہ اکبر کبیرہ کہتے رہے۔ وصلی رکعتین، اور آپ نے 2 رکعت پڑھائیں، کما کان یصلی فی العید، جیسے کہ آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے عید میں۔ تو یہ 2 رکعت جیسے عید میں پڑھایا کرتے تھے، اس سے مراد میں نے بتا دیا کہ کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس میں اسی طرح تکبیرات زائد ہوتی ہیں اور اسی طرح اس میں وہ خطبہ وغیرہ بھی ہوتا، تو یہ باقی احادیث میں ذکر ہوتا ہے اس کا۔
تو عید کے ساتھ اس کی مشابہت، یہ ضروری نہیں کہ کسی چیز کے ساتھ جب مشابہت دی جاتی ہے، کی جاتی ہے، کسی چیز کے ساتھ ریزیمبلنس جب بیان کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100% ریزیمبلنس ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ یہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہ صرف بہادری میں اس کی ریزیمبلنس دی ہے، باقی یہ نہیں کہ اس کی شکل و صورت اور سب شیر کی طرح ہو گیا۔ چاند کی طرح خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چاند کی طرح ہی بالکل ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی 100% اس میں وہ نہیں ہے مشابہت، بلکہ جو اس کا جو سٹرکچر ہے، جو بڑی چیزیں ہیں، وہ اس میں آ گئی، بغیر اذان و اقامت کے 2 رکعات، اور اس میں قرات کو بلند آواز سے کیا اور دعا کی وغیرہ۔ ہاں، اگر امام خطبہ نصیحت کا دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ نصیحت وہ کیا کرے گا؟ کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں دے گا وہ۔ جہاں پہ یہ جو کہا گیا نا فلم یخطب خطبتکم ہذہ، آپ کے اس طرح کے خطبے کی طرح آپ نے خطبہ نہیں دیا، تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا، بلکہ اس میں صرف یہ بعض و نصیحت کی کہ اللہ کے سامنے گر گرانا چاہیے، عاجزی ان کی ساری کا اظہار کرنا چاہیے، اور پھر دعا۔ یعنی دعا، یہ جو خطبہ ہوگا یہ دعا کا مقدمہ ہوگا، دعا کا مقدمہ ہوگا، یعنی دعا سے پہلے کے جو الفاظ ہیں نا تمہیدی، وہ ہوں گے، اور اس کو خطبے کا نام دے دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، خطبہ کہہ لی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ باقاعدہ خطبہ نہیں ہے۔ فلم یخطب خطبتکم ہذہ، پورا پراپر خطبہ نہیں ہے۔ قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا۔ وہ سند تھوڑی سی چینج انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ اس میں ساری وہی روایت ہے سوائے اس کے کہ متخشعا کے الفاظ زیادہ ہیں، مطلب متبذلا، متواضعا، متضرعا۔ تو یہ جو روایت ہے محمود بن غیلان کی، اس میں متخشعا کے الفاظ بھی زیادہ ہیں کہ آپ خشوع اختیار کرتے ہیں، آپ نکلے، اور خشوع کا تعلق بھی دل کے ساتھ۔ قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وهو قول الشافعی، یہ حسن صحیح حدیث ہے اور امام شافعی کا یہی قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یصلی صلاۃ الاستسقاء، امام نماز استسقاء پڑھائے گا نحو صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز کی طرح۔ یکبر فی الرکعۃ الاولی سبعا، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کو کہے گا اور دوسری میں 5۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ واحتج جب یہ حدیث ابن عباس، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو حجت بنایا، دلیل بنایا، کہ انہوں نے کہا نا کہ عید کی طرح کی نماز پڑھی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں بروی عن مالک بن انس، امام مالک سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لا یکبر فی صلاۃ الاستسقاء کما یکبر فی صلاۃ العیدین، کہ نماز استسقاء میں تکبیر نہیں پڑھیں گے جیسے کہ عیدین کی نماز میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جیسے کہ بتا دیا کہ یہ موقف زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ وقال النعمان وابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ نعمان ان کا نام ہے، لا تصلی صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ استسقاء پڑھی ہی نہیں جائے گی، یعنی استسقاء کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ولا آمرهم بتحویل الرداء، اور نہ ہی میں چادر کے پھیرنے کا ان کو حکم دیتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں۔ ولكن يدعون او يرجعون بجملتی، لیکن وہ دعا کریں گے اور سارے پھر واپس آ جائیں گے۔ قال ابو عیسیٰ خالف السنہ، ابو عیسیٰ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنت کی مخالفت کی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تھا کہ نماز استسقاء نہیں پڑھی جائے گی، صرف دعا کی جائے گی، لوگ نکلیں گے اور جا کر دعا کریں گے، واپس آ جائیں گے، اور چادر بھی تبدیل نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جیسے کہ ہم نے احادیث میں پڑھا، تو احادیث میں نماز کا بھی ذکر ہے اور چادر کے تبدیل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ چادر تبدیل نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، بنیادی چیز تو نماز ہے اور دعا ہے، لیکن اگر پراپر پوری سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر چادر بھی اس کو تبدیل کرنی چاہیے امام کو۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا خالف السنہ، سوال یہ ہے کہ یہ کیا بے ادبی نہیں ہے؟
جی آپ لوگ بتائیے. امام ترمذی نے جو کہا، امام ترمذی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ جو الفاظ کہے، اس کو ہم کیسے لیں گے؟ اور بتائیں. جی جی بتائیے، سارا بتائیے آپ. سر اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے یہ خلاف سنت ہے. یہ بے ادبی نہیں ہے؟ نہیں سر. جی کوئی اور بتائیں. کسی اور کے ذہن میں کوئی بات؟ لگتا ہے سب لوگ ڈر رہے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے. کسی ایک کو تو بتانا چاہیے. خواتین کی طرف سے تو نمائندگی ہو گئی ہے، بھائیوں میں سے کسی ایک کو تو بتانا چاہیے. السلام علیکم شیخ صاحب. یہ بے ادبی نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ جب سنت کے خلاف اگر کوئی بھی عمل ہوگا تو وہ اس کو اگر آپ دلیل کے ساجد بھائی آپ بھی لگتے ہیں مجھے. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جیسے ساجد بھائی کہہ رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو امام صاحب نے یہی کہا ہے کہ یہ بات، اور کوئی بھی شخص یہ بات کہ ٹھیک ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا خطبہ ہے اور اسی حساب سے انہوں نے یہ صرف ایک بات بتائی ہے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس کی سنت کے خلاف ہے. جی اس بارک سے اللہ فیکم. یہ بات ہے، سبحان اللہ. لوگوں نے شخصیات کے بارے میں نا جو ان کا مقام و مرتبہ تھا نا، اس میں غلو کیا. اور اسلام میں غلو یہ بہت مکروہ چیز ہے، اس لیے کہ اسی غلو کی وجہ سے یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے. غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. وہ حد کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی چیز، اس کی حد یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں ختم ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص جہاں سے حد شروع ہو رہی ہے اس سے نیچے پیچھے رہ گیا، آپ ایسے کر لیں. نیچے جہاں سے حد شروع ہو رہی ہے اس سے اگر کوئی شخص نیچے رہ گیا تو وہ بھی غلو کا شکار ہے، اور جو جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سے اوپر چلا گیا تو وہ بھی غلو کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار یہود و نصارہ دونوں ہو گئے. کیسے؟ یہودی نیچے کی طرف غلو کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیا، انتہائی غلیظ جملے اور الفاظ کہنا شروع کر دیے. اور نصارہ نے کیا کیا؟ اوپر والی حد کو بھی کراس کر دیا اور ان کو اللہ کا نعوذ باللہ حصہ بنا دیا اور اللہ ہی قرار دے دیا، اللہ کا جز قرار دے دیا. یہ دونوں غلو ہیں. ہمارے ہاں بھی لوگوں نے، جیسے کہ الطاف حسین حالی بھی کہتے ہیں کہ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر. یعنی اس میں پوری بڑی اچھی نظم ہے، سننے والی ہے اور پڑھنے والی ہے، کہ اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی ایسا کوئی کام کرے تو وہ کافر ہے. لیکن ہمارے اوپر ساری راہیں کشادہ ہیں، جو مرضی کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ پیغمبروں سے بڑھائیں، جیسے مرضی کرتے ہیں. لوگوں نے غلو کیا. ایک امام ہے، امام کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی بات، ہر بات وہ ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے اور آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں. بلکہ دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا. یہ اس امام کی بھی عزت اسی میں ہے اور اسلام کا بھی یہی تقاضا ہے. یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو بے ادبی قرار دے دیا، نادان لوگوں نے دیا بے ادبی قرار. کوئی عالم نہیں ایسے کر سکتے جو واقعی والے لوگ ہوں. تو انہوں نے اس کو بے ادبی قرار دے دیا. یہ تو بے ادبی ہے، آپ تو اماموں کو نہیں مانتے،
آپ تو وہابی ہو گئے ہیں، آپ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں. یہ باتیں بڑی غلط ہیں. سبحان اللہ. کہ اب جب ایک واضح طور پر ایک تو یہ نا کہ جس میں کوئی احتمال ہو خطا کا یا کچھ ایسا ہو، تو اگر خطا کا احتمال بھی ہو یہاں تک کہ، تو تب بھی اگر وہ حدیث کے مخالف ہے کوئی بات، ہم نہیں کہیں گے کہ اس میں ان کو غلطی لگی، خطا ہو گئی. تو کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے امام کے متعلق یا فلاں فلاں امام کے متعلق یہ بات کہی کیوں. ان کو سب پتا تھا، ان کو سب پتا تھا. آپ نے یہ بات ان کے بارے میں کہی تو کہی کیوں؟ یہ بے ادبی ہے، آپ گستاخ ہو، آپ اماموں کے گستاخ ہو، آپ ولیوں کے گستاخ ہو، آپ فلاں کے گستاخ ہو. یہ باتیں ٹھیک نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی حج تمتع نہیں کرے گا، حج افراد یا حج قران کرے گا. عبداللہ بن عمر بیٹے بھی ہیں، یعنی دوہرا حق ہے ان پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک باپ ہونے کے اعتبار سے اور ایک خلیفہ ہونے کے اعتبار سے. اور وہ خلیفہ آج ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھا جو جمہوریت کی وجہ سے آتے ہیں اور کوئی بندہ جیسے مرضی چاہے تو ان کی بے عزتی کرتے، جیسے مرضی جملے کسے. یہ نظام اسلام کا نہیں ہے. اسلام کا نظام کیا ہے؟ اس میں جو خلیفہ ہے اس کی بڑی عزت، بڑا اکرام، بڑی تکریم ہے اس کی، بڑے اس کے احکامات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ترمذی میں آگے جا کے. تو اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک تو والد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. والد ہونے کے اعتبار سے بھی انتہائی قابل احترام ہیں اور ان کی بات بھی مانی جائے گی، اطاعت فرما برداری بھی لازم ہے. اور خلیفہ ہونے کے اعتبار سے بھی انتہائی معزز اور محترم ہے، ان کی بات ماننا فرض ہے، اللہ یہ کہ کتاب و سنت کی بات. تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تو حج تمتع ہی کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند کیا. اور یہ بات ہے کہ حج کی جو 3 اقسام ہیں ان میں سے افضل جو حج کی قسم ہے وہ حج تمتع ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کی. خود آپ نے حج قران کیا، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں قربانی ساتھ لے کر آیا، اگر میں یہ ساتھ نہ لے کے آیا ہوتا تو میں حج تمتع ہی کرتا. تو انہوں نے کہا میں تمتع کروں گا. کسی نے کہا کہ آپ کے والد تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمتع نہیں کرنا، تو انہوں نے جواب دیا، یہ صحیح بخاری میں روایت، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع ام امر ابی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا اپنے باپ کے حکم کی اتباع کی جائے گی. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی آ جائے گا تو پھر سب سائڈ پر، پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اور یہ بے ادبی نہیں، یہ بے ادبی نہیں، اس کو بے ادبی نہیں کہتے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جبکہ ان پر پریشر تھا اور ان کو فورس کیا جا رہا تھا، بلکہ مارا پیٹا جا رہا تھا اور ان کی بہت زیادہ انسلٹ کی جا رہی تھی کہ آپ طلاق کے بارے میں فتویٰ کوئی لینا تھا کہ زبردستی کی طلاق آپ کہیں کہ ہو جاتی ہے، وہ کہتے نہیں ہوتی، میں یہی مسئلہ تھا. تو انہوں نے اس موقع پر جبکہ ان کو گدھے پہ بٹھا کر شہر میں گھمایا گیا اور بڑی ان کے ساتھ احانت کا سلوک کیا گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے جب گزرے مسجد نبی کے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ کل رجل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، کہ دنیا میں ہر شخص کی بات لی بھی جائے گی اور رد بھی کی جائے گی سوائے اس قبر والے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ہر بات کو لیا جائے گا، کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. باقی یہ مقام و مرتبہ دنیا میں کسی کو نہیں ملا. اسی طرح سے دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کوئی بھی ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہم لے لیتے ہیں مثال کے طور پر. ان کے 2 بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ. اور یہ دونوں جو شاگرد ہیں یہ اپنے امام سے تقریباً مور دین 60%، 60% سے زیادہ مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ ایسے ہے، یہ کہتے ہیں نہیں امام صاحب ایسے نہیں، ایسے ہے. ان کو کسی نے بے ادب نہیں کہا، کیونکہ یہ تو سبحان اللہ بے ادبی ہے ہی نہیں. تو ہمارے ہاں لوگوں میں شدت کیوں ہے؟ آج بھی وہ حنفی، شافی، مالکی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اختلافات ہم نے بغیر علم کے پال رکھتے ہیں. علم کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے اس میں نفرت نہیں ہوتی، اس میں دلیل ہوتی ہے اور دلیل کے بعد اصولی بات ہوتی ہے. اور علم کے بغیر جو اختلاف ہوتا ہے نا اس میں نفرتیں ہوتی ہیں، کدورتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتے ہیں، عناد ہوتے ہیں اور عمل نہیں ہوتا، پیچھے جذبات ہوتے ہیں بس. تو اس لیے یہ کسی بھی اعتبار سے بے ادبی نہیں ہے. نماز کسوف
نماز کسوف کے متعلق جو باب آیا ہے اس کے متعلق حدیث، دو لفظ ہیں، ایک ہے کسوف، ایک ہے خسوف، کاف کے ساتھ اور خا کے ساتھ، خا خسوف اور کاف کے ساتھ کسوف. یہ دونوں الفاظ چاند گرہن اور سورج گرہن دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ہی استعمال ہو سکتے ہیں. کسوف کہا جائے اس سے مراد چاند گرہن بھی ہو سکتا ہے اور سورج گرہن بھی ہو سکتا ہے. خسوف کہا جائے اس سے بھی دونوں مراد ہیں، لیکن فصیح زیادہ یہ ہے کہ چاند کے بارے میں خسوف کا لفظ استعمال کیا جائے خا کے ساتھ، اور سورج کے بارے میں کسوف کا لفظ استعمال کیا جائے کاف کے ساتھ. قرآن نے چاند گرہن کے متعلق چاند کے ساتھ جو لفظ استعمال کیا سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 8 میں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، کہ جب چاند گہنا دیا جائے گا، تو خسف کا لفظ استعمال کیا قرآن نے. تو زیادہ فصیح یہ ہے کہ خسوف چاند گرہن کو کہا جائے اور کسوف سورج گرہن کو، ورنہ دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف میں نماز پڑھائی، یعنی سورج گرہن میں نماز پڑھائی. فقرأ ثم رکع، آپ نے قرات کی پھر آپ نے رکوع کیا. ثم قرأ، رکوع کے بعد آپ نے پھر قرات کی. رکوع کے بعد ہم تو پڑھتے ہیں نا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا، یہ پورا یا کچھ اور دعائیں جو ثابت ہیں، اور اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کسوف کی نماز تھوڑی سی ہٹ کر ہے، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، ان کی نماز تھوڑی سی ہٹ کر ہے. رکوع کیا، رکوع کے بعد پھر کیا ہوا، ثم قرأ، آپ نے پھر دوبارہ قرات شروع کر دی قرآن کی تلاوت. ثم رکع، پھر آپ نے دوسرا رکوع کیا. ثم قرأ، پھر آپ نے تلاوت کی. ثم رفع، اور پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. ثم سجد سجدتین، اور پھر آپ نے دو سجدے کیے. والاخرى مثلها، اور دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح سے پڑھی. تو یہاں پر 3 رکوع کا ذکر ہے. یہاں پر کتنے رکوع کا ذکر ہے؟ 3 کا اس حدیث میں. صلاۃ کسوف یہ عام نمازوں کی طرح ہی ہوگی، 2 رکعت نماز اس میں ادا کی جائے گی، اور اس میں نماز اس طرح سے ادا کی جائے گی کہ لمبی قرات ہوگی. اور اس کا فرق دوسری نمازوں سے یہ ہے کہ ہر رکعت میں رکوع 2 ہوں گے. 2 رکوع والی جو بات ہے وہ زیادہ، روایت بھی زیادہ مضبوط ہے اور بات بھی زیادہ مضبوط ہے، ورنہ 3 اور 4 رکوع تک کا ذکر ہے ایک ایک رکعت میں. سورج یا چاند گرہن کی جو نماز آپ نے پڑھائی، کچھ روایات میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں 4 رکوع کیے. کیسے کہ آپ قرات کرتے، رکوع کرتے، لمبا رکوع، اور رکوع سے کھڑے ہو کر دوبارہ قرات شروع کر دیتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور قرات شروع کر دیتے قرآن کی تلاوت، اور پھر دوبارہ رکوع کرتے، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر دوبارہ تلاوت شروع کر دیتے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو 4 رکوع کا بھی ذکر ہے، 3 کا بھی ذکر ہے اور 2 کا بھی ذکر ہے. عموماً جو روایات ہیں ان میں 2 کا ذکر ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے زیادہ تر 2 رکوع ہی کیے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے. اس وقت لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن ہے یہ کسی بڑے حادثے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جاہلیت کے جو توہمات تھے ان میں سے ایک یہ توہم یہ تھا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کسی بڑے حادثے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور انہی دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا وفات پا گیا تھا، غالباً ابراہیم تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم کے فوت ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز ایک تو پڑھی اور دوسرا لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جو سورج اور چاند ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لا ينكسفان لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں ہوتا. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے اذن سے یہ ہوتا ہے. جب تم یہ دیکھو تو نماز کے لیے پھر آپ نے ترغیب دلائی. اور آپ اس میں نماز کو لمبا اس لیے کرتے تھے کہ کوشش یہ کرتے تھے کہ نماز جب تک سورج گرہن چاند گرہن رہے نماز پڑھتے رہے، اس لیے آپ لمبا قیام کرتے تھے. کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 رکعت کیسے پڑھائیں. پہلی رکعت میں قرات کی سورۃ البقرہ پوری پڑھی یا اس کے برابر قرات کی، پھر لمبا رکوع کیا تقریباً سورۃ البقرہ کے برابر، پھر اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑے ہو گیا اور پھر جو قرات کی وہ تقریباً سورہ آل عمران کے برابر. تو یہ یعنی بہت لمبی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اب تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی ایسا کرے اور لوگ پیچھے رکے رہیں سوائے ایک آدھ کے. دوبارہ لمبی قرات اس میں کرنی چاہیے. تو رکوع اس میں ہر رکعت میں زیادہ ہے، کم از کم 2، اور باقی یہ پوری نماز عام نمازوں کی طرح ہے. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكر وسمرة وابن مسعود وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وأبي موسى عبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب رضی اللہ عنہ اجمعین. ان تمام صحابہ سے یہ صلاۃ کسوف وغیرہ کے سلسلے میں روایات مروی ہیں. وہ عیسیٰ کہتے ہیں امام ترمذی حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح. وقد روی عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلى في كسوف 4 ركعات. ابن عباس سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف میں یعنی سورج گرہن میں 4 رکوع کیے فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں. 4 رکعات، 4 رکعات سے مراد ہے 4 رکوع، رکعات نہیں مراد یہاں پہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سجدوں کے ساتھ 4 ہی رکوع کیے. کیا مطلب ہوا؟ ہر رکعت میں 2 رکوع، ہر رکعت میں 2 رکوع. تو اوپر 3 والی روایت بھی آ گئی اور یہ 2 والی روایت بھی آ گئی. ابھی یقول شافعی و احمد و اسحاق، اور یہی قول ہے امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کا. کون سا قول؟ کہ یہی کہ 2 رکوع کیے جائیں گے. امام ترمذی کہتے ہیں واختلف اہل العلم فی القراءۃ فی صلاۃ الکسوف. اہل علم کا اختلاف ہے، رائے مختلف ہے سورج گرہن کی نماز میں قراءت کے متعلق کہ کیا پڑھا جائے گا، کتنا پڑھا جائے گا. فرأى بعض اہل العلم ان يسر بالقراءۃ فیہا بالنہار. اور یہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ قراءت کو بلند آواز سے کیا جائے گا یا آہستہ آواز، جیسے ظہر اور عصر میں پڑھتے ہیں ایسے، یا مغرب عشاء فجر کی طرح. تو کہتے ہیں کہ کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ سورج گرہن چاند گرہن کی نماز میں قراءت کو آہستہ پڑھا جائے گا اگر وہ دن کے وقت پڑھی جا رہی ہے. یعنی اگر سورج گرہن ہے تو قراءت آہستہ پڑھی جائے گی، یہ کچھ علماء کا خیال ہے. ورأى بعضهم، جبکہ کچھ کا خیال یہ ہے، کچھ کی رائے یہ ہے کہ ان یجہر بالقراءۃ فیہا، کہ اس میں قراءت کو بلند آواز سے کیا جائے گا. کنحو صلاۃ العیدین والجمعہ، جیسے عیدین کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں قراءت کو بلند آواز سے کیا جاتا ہے، اور یہی موقف زیادہ مضبوط ہے. وبی یقول مالک و احمد و اسحاق، اور یہی قول امام مالک، امام احمد، امام اسحاق کا کہ قراءت بلند آواز سے کی جائے گی، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن دونوں. یرون الجہر فیہا، وہ اس میں قراءت کو یعنی 2 رکعات میں قراءت کو بلند آواز سے کرنے کی رائے رکھتے تھے. قال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں لا یجہر فیہا، اس میں قراءت کو بلند آواز سے نہیں کیا جائے گا. یعنی امام شافعی کی رائے یہ ہے. وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلتا الروایات، امام ترمذی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں روایات ہی ٹھیک ہے، یعنی آہستہ پڑھنے والی بھی اور بلند آواز سے پڑھنے. اور اس کے علاوہ صح عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی صحیح ثابت ہے انہ صلی 4 رکعات فی 4 سجدات،
کہ آپ نے 4 رکوع کیے 4 سجدوں میں، یعنی 2 رکوع ایک رکعت میں کیے. وصح عنہ، اور آپ سے یہ بھی صحیح ثابت ہے انہ صلی 6 رکعات فی 4 سجدات، کہ آپ نے 4 سجدوں کے ساتھ 6 رکوع کیے. کیا مطلب؟ 3 رکوع ایک رکعت. وهذا عند اہل العلم جائز علی قدر الکسوف، کہتے ہیں یہ اہل علم کے نزدیک جائز ہے سورج گرہن کی مقدار کے مطابق، یعنی جتنا بتاؤ کہ سورج گرہن اتنی دیر رہے گا اتنی لمبی نماز کر لے اور اتنے رکوع زیادہ کر لے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3 یا 4. ان تطاول الکسوف، اگر تو لمبا ہو جائے سورج گرہن لمبا ہو جائے، فصلی 6 رکعات، تو وہ 6 رکوع کر لے 2 رکعت میں، فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں یعنی 2 رکعت میں 6 رکوع کو کر لے، فہو جائز، تو یہ جائز ہے. وَإِنْ صَلَّى 4 رکعات فی 4 سجدات، اور اگر وہ 4 رکوع کرے 4 سجدوں میں یعنی 2 رکعت میں 4 رکوع کر لے، وَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، اور قرات کو لمبا کر لے، یعنی رکوع بڑھانے کے بجائے قرات کو لمبا کر لے، فہو جائز، تو یہ بھی جائز ہے. وَيَرَى أَصْحَابُنَا، اور ہمارے اصحاب خیال کرتے ہیں، ہمارے اصحاب سے مراد کیا ہے؟ امام ترمذی یعنی محدثین، ان تصلی صلاۃ الکسوف فی جماعت، کہ جو گرہن کی نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، فی کسوف الشمس والقمر، سورج اور چاند کے گرہن دونوں میں، یعنی بے شک وہ گرہن سورج کا ہو یا چاند کا ہو، دونوں میں ہی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دیکھیں اب سورج کے متعلق خسف کے الفاظ بھی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر دی. تو خسف کا جو لفظ ہے یہ سورج اور چاند دونوں کو گرہن کے لیے آ سکتا ہے، لیکن قرآن میں کس کے لیے آیا خسف؟ قمر کے ساتھ، چاند گرہن کے ساتھ. تو ویسے یہ شمس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، لیکن فصیح کیا ہے جو قرآن میں آیا. سورج گرہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. فاطال القراء، اور اس میں قرات کو لمبا کیا. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا. فاطال الرکوع، اور رکوع بھی بہت لمبا کیا، تقریباً قیام کے برابر، پورا برابر نہیں، یعنی اگر قیام آپ نے مثال کے طور پر 1 گھنٹے کا قیام کیا تو رکوع کتنا کیا؟ 45 منٹ کا، تقریباً آپ یہ کہہ لیں لمبا رکوع. ثم رفع رأسه، پھر آپ نے رکوع سے اپنے سر کو اٹھایا. فاطال القراء، پھر آپ نے قرات کو لمبا کیا. یہ قرات کیسے لمبی کی جائے گی؟ دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر قرات کی اور لمبی کی. وہی دون الاولی، لیکن یہ جو دوسری قرات تھی، دوسرے یعنی رکوع کے بعد کی جو قرات تھی، یہ پہلے والی قرات سے تھوڑی کم تھی. وہی دونا، یا دونا کا معنی ہے کم، یہ پہلی والی قرات سے تھوڑی کم تھی. ثم رکع فاطال الرکوع، پھر آپ نے رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا. وہی دون الاولی، لیکن یہ جو رکوع تھا یہ پہلے والے رکوع سے کم لمبا تھا. ثم رفع رأسه، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا رکوع سے، یعنی دوسرے رکوع کے بعد. فسجد، پھر آپ نے سجدہ کیا. ثم فعل ذلك في الركعة الثانية، اور یہی آپ نے دوسری رکعت میں بھی کیا. تو یہ بھی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں بھی آ گیا کہ آپ نے 1 رکعت میں 2 رکوع کیے، تو 2 رکعت میں آپ نے 4 رکوع کے ساتھ نماز پڑھائی اور لمبی قرات کی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق. تو ان ائمہ کا یہ موقف ہے، یرون صلاۃ الکسوف فی 4 رکعات، تو یہ رائے رکھتے تھے کہ گرہن کی جو نماز ہے اس میں 4 رکوع ہیں، فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں، یعنی 2 رکعت. قال الشافعي يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن، امام شافعی کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں وہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی قرات کرے گا. ونحو من سورۃ البقرہ سرا ان کان من النہار، اور پھر سورۃ البقرہ کے برابر. نحو من سورۃ البقرہ کا مطلب ہے سورۃ البقرہ کی طرح، یعنی اس کے برابر مراد لمبی قرات کرے گا امام سرن، لیکن خاموشی کے ساتھ. ان کان بالنہار، اگر دن کے وقت وہ گرہن ہے یعنی سورج گرہن ہے.
ثم رکع رکوعا طویلا، پھر وہ لمبا رکوع کرے گا، نحو من قراءتی، تقریباً اپنی قرات کے برابر. ثم رفع راسه بتکبیر، پھر تکبیر کے اگر اپنے سر کو اٹھائے گا رکوع سے، وثبت قائما کما ہوا، اور پھر سیدھا کھڑا ہو جائے گا جیسے کہ وہ پہلے تھا. وقرأ ایضا بأم القرآن، اور پھر دوبارہ وہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا. ونحو من آل عمران، اور پھر دوسرے یعنی رکوع کے بعد قیام میں پھر وہ آل عمران کے برابر قرات کرے گا. ثم رکع رکوعا طویلا نحو من قراءته، پھر وہ اس کے بعد رکوع کرے گا لمبا رکوع اپنی قرات کے برابر یعنی سورہ آل عمران جو پڑھی اس نے اس کے برابر. ثم رفع راسه، پھر وہ اپنے سر کو اٹھائے گا. ثم قال، پھر کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ. یعنی جو دوسرے رکوع کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، پہلے رکوع کے بعد جو اٹھنا ہے قرات کرنے کے لیے، اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے، قرات شروع کر دیں گے. کہتے ہیں کہ پھر دوسرے رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر کیا ہوگا؟ سجدہ سجدتین تامتین، پھر وہ 2 سجدے کرے گا مکمل. مکمل کا مطلب طویل، لمبے. وَيُقِيمُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ نَحْوَ مِمَّا أَقَامَ فِي رُكُوعِهِ، اور وہ رہے گا ہر سجدے میں اتنی دیر جتنا کہ اس نے قیام کیا، جتنا کہ وہ ٹھہرا رہا رکوع میں. یہاں پہ یقیم اور اقامہ سے مراد ہے کہ وہ رکوع اور اپنے دونوں سجدوں میں اتنا رکے گا، اتنا رہے گا جتنا کہ وہ رکوع میں رہا، یعنی سجدے رکوع کے برابر ہونے چاہیے. ثم قام، پھر وہ کھڑا ہو جائے گا دوسری رکعت کے لیے. فقرأ بأم القرآن، اور پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا. ونحو من سورۃ النساء، اور اس طرح سورۃ النساء کے برابر قرات کرے گا. ثم رکع رکوعا طویلا نحو من قراءته، پھر لمبا رکوع کرے گا اپنی قرات کے برابر. ثم رفع رأسه بتکبیر، پھر رکوع سے اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہوگا، اپنے سر کو اٹھائے گا. وثبت قائما، سیدھا کھڑا ہو جائے گا. ثم قرأ نحو من سورۃ المائدہ، پھر سورہ مائدہ کے برابر قرات کرے گا. ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے گا نحو من قراءته، اپنی قرات کے برابر تقریباً. ثم رفع، پھر وہ رکوع سے اٹھے گا اور کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ. ثم سجد سجدتین ثم تشہد وسلم، پھر 2 سجدے کرے گا اور پھر تشہد کرے گا اور سلام پھیرے گا. یہ نماز کا طریقہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور یہی طریقہ ہے سوائے اس کے کہ اس میں قرات کو بلند آواز سے کیا جانا یہ زیادہ راجح اور زیادہ مضبوط بات ہے. اگر کوئی خاموشی سے قرات کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آپ لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں پریکٹس ہوتی رہی ہیں، یہ چیزیں پریکٹس ہوتی رہی ہیں. آج تو ہم نہیں سوچ سکتے. کون ہے ہم میں سے جو یہ سوچے گا کہ کسی جگہ پر سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ امام صاحب نے، ہم گئے تو امام صاحب نے پہلی رکعت میں کتنی کون سی صورتیں پڑھنی ہیں؟ 2 صورتیں، البقرہ اور آل عمران. ایک رکعت سورہ بقرہ پڑھیں گے اور اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر اٹھ کر سورہ آل عمران پڑھیں گے. اور رکوع کتنا لمبا ہوگا؟ تقریباً قرات کے برابر ہر رکوع. اور سجدے کتنے لمبے ہوں گے؟ تقریباً رکوع کے برابر. اگر یہ ہمیں پتہ ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے مطلب بہت شاذ و نادر لوگ ہوں گے جو زحمت کریں گے کہ ہم جائیں. کیا سوچیں گے بھلا؟ یہ سوچیں گے کون سا فرض ہے، اور یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی سننے والا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. ہم بڑے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے یہ گھر میں ہی دعا کر لیتے ہیں. لیکن دیکھ لیں کہ یہ چیزیں پریکٹس ہوتی رہی، مسلمانوں میں یہ چیزیں پریکٹس ہوتی رہی، اتنی لمبی نمازیں پڑھی جاتی رہی. ایمان کا سٹیمنا ہے نا، ابھی تو وہ ہمارا وہ سٹیمنا نہیں ہے، ایمان کا وہ سٹیمنا نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ فیصل آباد میں، وہاں پہ ہمارے جامعہ کے شیخ تھے، شیخ الحدیث، انہوں نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی تھی. تو وہ پہلی نماز ہم نے پڑھی تھی، چھوٹے تھے ہم، ابھی تک ہماری داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. تو تب ہم نے جب وہ نماز پڑھی تو بعد میں تھوڑا دل میں آ رہا تھا کہ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ ہم نماز یہ پڑھ لیتے. اس وقت دل میں آ رہا تھا کیوں اتنی لمبی نماز، کتنی لمبی تھی. اس میں انہوں نے 2 رکوع کیے اور پہلے جو قیام تھا اس میں سورہ زخرف کی تلاوت کی. بہت تیز نہیں پڑھ رہے تھے، درمیانے انداز میں پڑھ رہے تھے، لیکن لمبی ہوگی قرات. رکوع پھر لمبا کیا، پھر اٹھ کے دوبارہ قرات کی، تو وہ شاید سورۃ الدخان تھی یا سورۃ جاثیہ، دونوں کی. تو
یہی نماز ہمارے لیے بڑی لمبی تھی. اتنی لمبی نماز پہلے کبھی پڑھی نہیں تھی ہم نے. اتنی لمبی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی تھی ہم نے. تو یہ یعنی ایک دینی مدرسہ ہے, ایک دینی درسگاہ ہے, وہاں کے جو طلبہ ہیں ان کا یہ تھا کہ ان کے لیے مشکل تھا. عام لوگوں کے لیے کیسے ہوگا؟ پھر ہم تو چھوٹے تھے, بڑوں کی پتہ نہیں کیا کیفیت تھی. ہم تو بھی اتنے سمجھدار نہیں تھے شاید, اس میں ہمارا پہلا سال تھا یا کیا تھا. تو بہرحال یہ سب ایمان سے متعلقہ باتیں ہیں. ایمان جب دل میں اچھا ہو تو اس طرح کی سب چیزیں بڑی آسان لگتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا قیام کرنا اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جانا, یہ سارا کس لیے تھا؟ آپ قرات بہت لمبی کیا کرتے تھے, بہت لمبا قیام تہجد کا کرتے تھے, بہت لمبا قیام. کیونکہ 1-2 گھنٹے کی قیام کی وجہ سے پاؤں میں ورم نہیں آتا عام طور پر, خاص طور پر وہ شخص جو اسمارٹ ہو, جو موٹاپے کا شکار نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹاپے کا شکار نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری نہیں تھا, بوجھل نہیں تھا, آخر تک بھی بوجھل نہیں. آخر عمر میں کچھ 60 کے بعد آپ کا جسم تھوڑا سا ویٹ آپ کا بڑھ گیا تھا, لیکن موٹاپا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. باب کیف القراءۃ فی الکسوف, باب ہے کہ گرہن میں قرات کی کیفیت کیا ہوگی, قرات کیسے کی جائے گی اور کیا پڑھا جائے گا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال صلى من النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھائی, گرہن میں نماز پڑھائی. لا نسمع له صوتا, تو ہم آپ کے لیے آواز نہیں سنتے تھے, یعنی آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی تھی, یعنی آپ نے آہستہ آواز میں قرات کی. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي. امام شافعی کا بھی قول اسی لیے کہ یہ حدیث سے انہوں نے لیا ہے, جبکہ دیگر اہل علم جہاں یہ حدیث ضعیف ہے کہ جس میں قرات خاموشی سے کرنے کا ذکر ہے. قال حدثنا ابو بكر محمد بن عبان قال حدثنا ابراهيم بن صدق عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الکسوف, آپ نے گرہن کی نماز پڑھائی, وجاہر بالقراءۃ فیہا, اور اس میں اپنی قرات کو بلند کیا, یعنی بلند آواز سے پڑھا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابو اسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين النحو. وبهذا الحديث يقول مالك واحمد واسحاق, اور اسی حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں امام مالک, امام احمد, امام اسحاق, یعنی قرات کو بلند آواز سے کیا جائے گا. بس ہم یہیں پر ختم کر لیتے ہیں. صلاۃ الخوف یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازیں انشاءاللہ. سوالات لے لیتے ہیں پہلے, بلکہ سوالات سے پہلے آپ لوگوں کے گروپ میں ایک پوسٹر شیئر کیا ہم نے, النبأ العظیم اور آگے کمنگ سون کا. آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو وہاں میں بھی پوسٹ کیا, اپنے پیج پر بھی, وہاں پر شیئر کریں. آپ اپنے آئیڈیاز وہاں پر جا کر شیئر کریں کہ کیا ہو سکتا ہے اس سے مراد. لیکن یہ ہے بہت اسپیشل چیز, انشاءاللہ ان قریب آئے گی, اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق سے نواز دیں. ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں کیا ہوا ابھی تک. یہ کیا چیز ہے؟ کوئی ایونٹ ہے, کوئی ورکشاپ ہے, کوئی کورس ہے, کوئی کتاب ہے, کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے گیس کرنا, اور کوشش کریں کہ زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے. آپ اپنے گروپ سے لے کے یہ مختلف لوگوں تک پہنچائیے, اور خود بھی گیس کیجیے, اور اس کے بارے میں باخبر رہیے. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ وقت کے بعد ہم دوبارہ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. یہ انہوں نے لکھا ہے, علیزہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے, یعنی امام ترمذی نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو غلط نہیں کہا, یہ کہا کہ سنت کے خلاف عمل ہے. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. سنت کے خلاف اگر کسی کا عمل ہو اور وہ بہت بڑی شخصیت ہوں, تو ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ان کو غلطی لگ گئی ہے, اور الفاظ ایسے استعمال کرنے چاہیے کہ جس میں ان کی عزت اور وقار کا خیال رکھا جائے.
یہ اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا جہان میں کوئی بھی اور سامنے نہیں آ سکتا. اور کسی نے یہ حاجرہ بہن انہوں نے وہ شیئر کیا، الطاف حسین ہادی کی یہ نظم، یہ بڑی کام کی ہے. یہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، گھر تھا شاید اگر ہوگا، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی بت کی پوجا کرے تو وہ کافر ہے. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، یعنی یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ نصرانیوں کی طرف. جو کہ آگ پر باہر سجدہ تو کافر، یہ اشارہ ہے آگ پرست لوگوں کی طرف، مجوسیوں کی طرف. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، یہ وہ لوگ جو چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. یہ سب مومنوں مسلمانوں کے حالات ہیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوگر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدل گیا آ کے ہندوستان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. یہ بدلا اس کو لام الف لا کے ساتھ لکھنا تھا، ہی کے ساتھ. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان. یعنی وہ جو توحید تھی، توحید کو ہی انہوں نے کمپرومائز کر دیا. تو یہ بڑی اچھی نظر ہے. اچھا اس کے بعد رکوع اور سجود میں کیا پڑھا انہوں نے؟ رکوع اور سجود میں وہی عام چیزیں جو عام دعائیں ہیں وہ پڑھی، کوئی خاص دعا نہیں پڑھی، خاص دعا کا ذکر نہیں. استاد محترم اگر جماعت کے ساتھ اہتمام اور انتظام نہ ہو تو کیا خواتین گھر میں انفرادی طور پر پڑھ سکتی ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں. آمنہ عقیل کہتے ہیں کہ نبع اور عظیم قیامت کی نشانیاں. اچھا اندازہ ہے، اچھا اندازہ ہے، لیکن ممکن ہے یہ نہ ہو، ممکن ہے. کل کے سوالات تھے محمد طلحہ جاوید صاحب کا سوال تھا، اگر سسرال بھی اسی شہر میں ہو تو وہاں ایک دن رکنا ہو تو کیا قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سسرال اسی شہر میں ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کبھی کبھی آزمائش بھی. اسی شہر میں ہے تو پھر تو قصر نہیں ہوگی نا، پھر تو آپ کا سفر ہی نہیں ہے طلحہ بھائی، پھر تو آپ نے سفر ہی نہیں کیا نا. اگر اسی شہر میں ہے تو قصر ہوتی ہے سفر میں. خالد محمود صاحب کا سوال تھا کہ حذیفہ مدینہ سے کتنے میل ہے، کیونکہ یہاں سے آپ سفر میں کر سکتے ہیں. وہ میں نے بتایا تھا میل ہے تقریباً 9 میل، پرانے والے جو میل تھے، اور وہ کلومیٹرز میں 21 سے 23 کلومیٹر بنتا ہے. جی اس کے علاوہ سوال، جی ڈاکٹر صاحب بتائیے، آپ کا ہاتھ بلند ہے. السلام علیکم. اچھا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جیسے ابھی یہ کسی نے پوچھا بھی ہے کہ جو سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت جیسے جماعت کا اہتمام نہیں ہے، تو جو شخص مطلب اپنے گھر میں ہی گھر والوں کو اکٹھا کر کے اس طرح کی نماز کر لے، تو ہر بندہ مطلب جیسے حافظ اگر نہیں بھی ہے تو جتنا اس کو قرآن آتا ہے اس کو لمبا کر کے اور اس کو اختیار کر لے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جی اگر بالکل کسی جگہ پہ اہتمام ہی نہیں ہے نا، کوئی نہ مساجد میں اہتمام بھی نہیں ہے اور ذکر تک نہیں ہے، تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ یہ گھر میں جماعت کروائی جا سکتی ہے. البتہ عیدین کی نماز گھر میں جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی، یہ زیادہ واضح موقف ہے. جیسے کرونا کے دنوں میں ہوا، سب نے اپنی اپنی ہی پڑھنی تھی، لیکن یہ جماعت کروائی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اگر باہر اہتمام نہیں ہے تو گھر میں گھر کا سربراہ یا کوئی بھی گھر کا جو مرد ہے وہ کروا سکتا ہے، جتنا اس کو قرآن یاد ہو وہ پڑھ لے. ٹھیک. سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو سکھا دے اور بتا دے کہ اس طرح سے یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تاکہ ان کے لیے وہ جتنا بھی قیام کریں وہ مشکل نہ ہو. اور مزید یہ کہ اگر صورتیں زیادہ نہیں آتی ہیں اور لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں، سب لوگ اس پر ایگری ہیں، تو قرآن مصحف ہاتھ میں لے کر بھی وہ اوپر سے دیکھ کر قرات کر سکتے ہیں اگر قرآن ٹھیک پڑھنا ہوتا. ٹھیک ہے.
جی اور کسی کا سوال؟ افشا کہتی ہیں صحیح المسلم النبأ العظیم. ماشاء اللہ. صحیح مسلم یاد ہے ابھی تک آپ کو؟ ممکن ہے یہ نہ ہو. قرآن مجید دیکھ کر قرأت کر سکتے ہیں، یہ بتا دیا میں نے. جی اور کسی کا سوال؟ اچھا سوال ایک آیا ہے. قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھا جا سکتا ہے، آپ نے یہ بتایا، تو کیا تراویح میں بھی قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں تراویح میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے کہ اگر تو مسجد میں جا کر آپ نے تراویح پڑھنی ہے تو وہاں پر تو ظاہر ہے کہ امام صاحب پڑھیں گے تو وہ تو حافظ ہوتے ہیں عموماً، تو وہاں نہیں قرآن ہاتھ میں لیا جائے گا، نہ مقتدی لیں گے نہ امام صاحب اگر ان کو یاد ہے. اگر کسی مسجد میں امام صاحب کو قرآن یاد نہیں ہے، حافظ نہیں ہے وہ، تو پھر لمبی قرأت کرنا چاہتے ہیں یا پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تراویح میں، تو پھر وہ قرآن کھول کر قرأت کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر خواتین گھر میں نماز پڑھنا چاہتی ہیں اور لمبا قیام کرنا چاہتی ہیں اور قرآن کی حافظہ نہیں ہے، تو وہ بھی قرآن کھول کر پڑھ سکتی ہیں. اچھا یہ سارے کامنٹ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں نا نبأ العظیم کے بارے میں، یہ پیج پر آپ لوگوں نے کرنے ہیں. کتاب الفتن، یہ نبأ العظیم سے مراد کتاب الفتن. جی یہ بھی ہو سکتی ہے اور شاید یہ نہ ہو. چلیے اور کسی کا سوال ہے تو کر لیجیے ورنہ پھر ہم رخصت ہوتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.